اگر یہ 99 آپ کو یاد ہو جائیں تو بنیادی عربی آپ کو آنا شروع ہو جائے گی، تھوڑی تھوڑی بولنا شروع کر دیں گے آپ باہر. لیکن ان چیزوں کے نام آنا ضروری ہے نا. تو کل سب محنت کر کے آئیں گے یا نہیں؟ پکی بات ہے. اچھا، حاضہ بولتے ہیں عربی کے اندر کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اشارے کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ وہ. تو یہ کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں؟ حاضہ. جی ہاں، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ حاضہ. آپ کہیں گے نا یہ، تو آپ یہ کی جگہ کیا بولیں؟ حاضہ. حاضہ کرسیٌ، حاضہ کرسیٌ یہ کرسی ہے. حاضہ بابٌ یہ دروازہ ہے. حاضہ جدارٌ یہ دیوار ہے. ٹھیک ہے. حاضہ قلم یہ پین ہے. حاضہ ورق یہ صفحہ ہے. حاضہ کتاب یہ کتاب ہے. دیکھو نا کتنے سارے بن گئے. ٹھیک ہے جی ہاں. اب دوسرے سے سوال کریں، ما حاضہ یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یہ کیا ہے، تو اس کے لیے کیا بولیں گے؟ ماں کا لفظ. کیا کہیں گے؟ ماں. حاضہ سے پہلے ماں لگا دیں. ما حاضہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ما حاضہ. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حاضہ کتاب. دیکھو عربی ماشاء اللہ. ایک بندہ سوال کرے ما حاضہ، دوسرا جواب دے. ٹھیک ہے، تو ایسے کریں آپس میں. پیالہ رکھا ہے، آپ عربی میں بات کریں تو بولیں ما حاضہ، تو پھر اگلا بندہ جواب دے حاضہ فنجان. رومال ہے آپ کے پاس؟ رومال نہیں، میں پوچھ نہیں رہا آپ سے، آپ کو بتا رہا ہوں. رومال ہے آپ کے پاس، سردیاں آ رہی ہیں، تو آپ بولیں کہ حاضہ منتیل. دو لفظ جوڑنے سے آپ کیا بول رہے ہیں؟ اردو کے اندر کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ عربی میں ہے، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اسے؟ یہ رومال ہے. اب آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو عربی آ رہی ہے، آپ عربی میں بات چیت شروع کر دیں. بہت سارے لوگ انگلش بول رہے ہیں، پنجابی، سرائکی، سندھی، بلوچی، اردو، ہر طرح کی بولی جا رہی معاشرے. آپ پڑھ رہے ہیں، کہاں سے سیکھ رہے ہیں عربی؟ جب وہ آپ سے متاثر ہوں گے، یہ ساری چیزیں سمجھیں گے، حیرت کا اظہار بھری ہوئی ہوگی، پھر کتنا مزہ آئے گا پڑھنے میں. سب کے سب سیکھیں گے. تو یہ ہاں ما حاضہ کہ یہ کیا ہے. اب آپ ایک کاپی لیں، سب کاپی لی ہوئی ہے سب نے، اپنی کاپی کے اوپر شروع سے لے کر جہاں تک ہم نے پڑھا ہے. الدرس الاول، درس مانے سبق. ٹھیک ہے، لیسن انگلش میں بولتے ہیں نا، لیسن. لیسن نمبر 1، لیسن نمبر 1 یعنی الدرس الاول، پہلا سبق. یہ پہلا سبق. اب یہ دیوار کھڑی ہوئی ہے، اب بولے حاضہ جدار. اور آگے آپ پڑھیں گے نا، ابھی اور زیادہ چلیں گے تو آپ کو اور بھی چیزیں نہیں پتہ چلیں گی، پھر آپ کو اور زیادہ بولنا آئے گا. ابھی تو حاضہ جدارن، حاضہ بابن بولنا آ رہا ہے، پھر آگے اور بھی بولنا آئے گا. تو کل یاد کریں گے نا انشاءاللہ. تو میں نے کہا مقعد، آپ نے کہا بینچ. بینچ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مقعد. مقعد، مقعد. اور ترازو کو کیا کہا جاتا ہے؟ میزان. مکتب ڈیسک کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دکان کو دکان کہیں گے. اب یہ نہیں کہیں کہ سبزی کی دکان، پرچون کی دکان، یہ نہیں بولے، صرف یہ کہیں دکان. دکان کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، دکان دکان ہوتی ہے. اب اچھا، یہ جو ہمارے بال ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ بال اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بال دیے سر پہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ شعرن.
شین عین اور را، شعر. تو اسے ہم کیا کہیں گے بالوں کو؟ شعر. ٹھیک ہے، شعر. عین کی آواز نکلے گی بیچ میں. ٹھیک ہے، شعر. حمزہ کی آواز نہیں، شعر. اور شعر و شاعری آتی ہے، وہ بھی اسی سے ہوتی ہے نا. شعر کیسے بولتے ہیں؟ شعر و شاعری. شعر. شعر پڑھو، کوئی ایک شعر پڑھو، ایسے بولتے ہیں نا، بولتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ زیر ہوتا ہے، شعر. اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تو جب ہم اس کے اوپر شین کے اوپر زبر لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ بال، شعر. اور اگر ہم شعر بولیں گے تو وہ شاعری بنے گی، شعر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو پورا سر ہے ہمارا، ہم بولتے ہیں سر دکھاؤ اپنا، سر چھپاؤ، سر پہ ٹوپی پہنو. آپ کے سر میں درد ہے، ٹھیک ہے، سر بولنے نہیں بولتے. تو وہ سر کون سا مراد ہوتا ہے؟ یہ والا پورا. ہم اس میں یہ نہیں کہتے کہ بال بھی ہیں سب. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رأس، سر کو عربی کے اندر کیا کہیں گے؟ رأس. رأسن. کیا بولیں گے؟ جی ہاں. شعر، بال. شعر، بال. اور رأسن، سر. اچھا، یہ پورا چہرہ ہمارا. اپنا چہرہ دکھاؤ، اپنا چہرہ دکھاؤ. اپنا چہرہ صاف کرو، اپنا منہ دھو. ٹھیک ہے، یہ منہ اور چہرہ، اسے ہم کیا بولیں گے عربی میں؟ وجہن. کیا؟ انفن، ناک. ٹھیک ہے، ناک بنی ہوئی ہے. تو عربی میں ناک کو کیا بولیں گے؟ انفن. اچھا، یہ جو ہمارے ہونٹ ہیں، منہ، یہ منہ ہے، ہونٹوں کو نہیں. یہ منہ کو ہم کیا بولیں گے؟ فمن. اپنا منہ کھولو پورا. تو آپ منہ کھول کر دکھاتے ہیں نا، بچے کو بولیں کہ منہ کھولو، منہ کھولو، کیا کھا لیا، کیا کھا لیا، تو وہ فوراً منہ کھولتا ہے اپنا. تو اس سے مراد ہونٹ نہیں ہوتے، کیا ہوتا ہے؟ بلکہ منہ ہوتا ہے، منہ کھولتا ہے. تو اس منہ کو کیا بولیں گے عربی میں؟ فمن. لسان، زبان کو بولتے ہیں لسان. کسے بولتے ہیں؟ زبان کو. اور بطن، پیٹ کو بولتے ہیں. نہیں، پورا جسم نہیں ہے، صرف پیٹ. ٹھیک ہے. جسم کو عربی میں بھی جسم ہی بولیں گے، جسم. بس. اب یہ بطن کیا ہے؟ پیٹ. بطن کیا ہے؟ پیٹ. کیا بولیں گے ایسے پیٹ کو؟ بطن. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کل آپ یاد کر کے آئیں گے سب. کاپی کے اوپر لکھیں گے ان کو شروع سے لے کر آخر تک، یہاں تک. اور لکھنے کے بعد پھر آپ یاد کرنا، پھر اپن عربی میں بات کریں گے کل. ٹھیک ہے. یہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے سیکھو. اچھا جی، ضمہ کسے کہتے ہیں؟ ضمہ. 1 منٹ ہے آپ کے پاس، صرف 1 منٹ کے اندر دہرائی کر لیں. شروع سے دیکھو، شروع سے صفحہ نمبر 2. ہاں بس. ہاں، یہاں سے جو سبق دیا تھا نا کل، اس کو 1 منٹ کے اندر دیکھو جلدی سے.
چلیں اپن گنے ضمہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نہیں بتاؤ، آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے یاد کیا ہوا ہے جی. ضمہ کسے کہتے ہیں؟ پیش. اور حرکت کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں. اور پیش کا نام ہے. سکون کسے کہتے ہیں؟ تشدید کسے کہتے ہیں؟ اچھا. فتح کسے کہیں گے؟ فتح. بتائیں فتح کسے کہیں گے؟ زبر کو کہیں گے نا فتح. ضمہ فتح. کسرہ کسے کہتے ہیں؟ زیر کو. اچھا. با کے اوپر اگر کیا ہو؟ ضمہ. ضمہ کسے کہتے ہیں؟ ضمہ کسے کہتے ہیں؟ پیش کو. کیا کہتے ہیں؟ پیش کو. ضمہ کسے کہتے ہیں؟ پیش. اگر یہ ضمہ با کے اوپر ہو تو اس با کو ہم کیا نام دیں گے؟ مضموم. کیا نام دیں گے؟ اور اگر اس با کے اوپر زبر ہو تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ مفتوح. اور اگر اس با کے اوپر زیر آ جائے نیچے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ مکسور. ٹھیک ہے. با کے اوپر زبر ہو تو کیا بولیں گے اسے؟ مفتوح. اور اگر زیر ہو تو مکسور. اور اگر پیش ہو تو مضموم. کتاب کھولیں دیکھیں اس میں. جی ہاں، پیج نمبر 2 کے آخری لائن. جی آخری لائن پہ کیا ہے؟ مضموم. مضموم وہ حرف ہے جس پر پیش ہو. سمجھ گئے یہ بات؟ مضموم کسے کہیں گے؟ جس کے اوپر پیش ہو. اس حرف کو ہم کیا بولیں گے؟ مضموم. اور اس کے اوپر با کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ. ضمہ کسے کہتے ہیں؟ پیش کو. اچھا. جس حرف کے اوپر زبر ہو اسے کیا کہیں گے؟ مفتوح. جس حرف کے اوپر زبر ہو ہم اسے کیا کہیں گے؟ مفتوح. مکسور کسے کہیں گے؟ زیر والے حرف کو. اچھا جی. متحرک حرکت والا حرف. متحرک جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو اس حرف کو ہم کیا بولیں گے؟ متحرک. کہ یہ حرف متحرک ہے. اچھا. وہ حرف ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو. ٹھیک ہے. مشدد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو. دکھائیں وہ کاپی دکھائیں. یہ جنرل دے دیں. پینسل اور یہ نہیں دے دیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ پیش. اسے عربی میں کیا نام دیں گے ہم؟ ضمہ. اسے کیا کہیں گے؟ ضمہ. ٹھیک ہے. یہ ضمہ ہے. اور اگر زبر آ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ فتحہ. فتحہ. اور اگر زیر آ جائے تو پھر کسرہ. اردو میں ہم پیش کہتے ہیں، زبر کہتے ہیں اور زیر کہتے ہیں. لیکن عربی میں ان کے نام کیا ہے؟ ایک کا نام ضمہ، دوسرے کا نام فتح، تیسرے کا نام کسرہ. اچھا. یہ حرف جو ہے یہ حرف با ہے نا؟ یہ با ہے
نظر آ رہا ہے آپ کو با؟ اس کے اوپر اگر پیش لگا دیں تو یہ با کیا بن جائے گا؟ مضموم بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ ہاں. اور اگر اس با کے اوپر زبر لگا دیں تو اس با کو ہم کیا نام دیں گے؟ مفتوح. ہاں یہ ذہن میں رکھیں. اور اگر اس با کے نیچے ہم زیر لگا دیں تو اسے ہم بولیں گے مکسور. ٹھیک ہے. اور اس با کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر زبر بھی نہیں ہے، زیر بھی نہیں ہے اور پیش بھی نہیں ہے، تو ہم اسے کیا بولیں گے؟ ساکن. ٹھیک ہے. اگر ہم اس با کے اوپر زبر لگا دیں، زیر لگا دیں یا پیش لگا دیں تو اس کا دوسرا نام کیا بنے گا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہے. کیا ہے؟ حرکت. کوئی حرکت ہے، یا تو زبر ہے یا پھر زیر ہے یا پھر پیش ہے. تو ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک آ جائے گا تو ہم اس حرف کو کیا بولیں گے؟ ہاں بھائی یہ سکون میں نہیں ہے، سکون والا یہ بندہ ہے، سکون میں یہ با ہے، یہ سکون میں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے، اسے ہم کیا بولیں گے؟ ساکن. اور اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو ہم اسے کیا بولیں گے؟ متحرک ہے. اچھا تشدید یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تشدید ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ تشدید. اگر اس با کے اوپر اس با کے اوپر تشدید آ جائے تو ہم اس با کو کیا بولیں گے؟ مشدد. سمجھ گئے اب؟ یہ با کے اوپر تشدید آ گئی نہیں آئی؟ آئیے نا. تو اس با کو ہم کیا بولیں گے؟ مشدد. اتنا سبق یاد ہو جائے گا تو کل یہاں تک آپ کو یاد کر کے آنا ہے. ہم آگے چلتے ہیں. کل ہم نے پڑھا کہ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں جی؟ نہیں، پھر کسے کہتے ہیں؟ ہاں فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. ہاں صحیح ہے، پھر ڈر کیوں رہے ہیں آپ؟ صحیح ہے. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام ہو. جس پر کام ہو. اگر جھاڑو فرش کے اوپر لگائی جائے تو اسے کیا بولیں گے ہم؟ مفعول. زمین کو مفعول بولیں گے. اور جس بندے نے جھاڑو لگائی ہے اسے کیا بولیں گے؟ فاعل. فاعل. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی کام ہے، ہم ہاتھوں سے کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ہم کھا رہے ہیں اور کام کس پہ کر رہے ہیں؟ کھانے پہ. یہ بھی کام ہے نا، ایک یہ بھی کام ہے نا. اس کام کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. تو کتنا بڑا کام ہے یہ. ایسا کام ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ دنیا کا بہت بڑا کام ہے. تو کام کر کون رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. کھانا کھانے کا کام ہم کر رہے ہیں اور کس پر کر رہے ہیں؟ کھانے کے اوپر. تو وہ کھانا کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. جیسے زید نے عمر کو مارا، مارنے والا کون ہے؟ زید نے مارا ہے نا. کسے مارا ہے؟ عمر کو. زید کیا بنے گا؟ زید کون کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا نا. زید نے مارا ہے. کسے مارا ہے؟ عمر کو مارا ہے. عمر کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. اچھا آگے ایک اور اصطلاح ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہ اصطلاح ہے فعل معروف. کون سا؟ معروف. ہم اردو کے اندر بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ معروف اور مشہور. سنا ہے کسی نے معروف؟ معروف سنا ہے کسی نے؟ سنا ہے کبھی پہلے؟ معروف، معروف، مشہور. مشہور سنا ہے نا. تو معروف
فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے، ذرا یہاں دیکھیں، فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کا کرنے والا پتہ ہو۔ اب زید کا ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ زید نے عمر کو مارا تھا، پتہ ہے نا، تو یہ کون سا کام ہوا؟ فعل معروف ہوا ہے۔ ہمیں مارنے والے بندے کا پتہ ہے کہ یار اس گھر کے اندر راتوں رات کہ ایک بندے نے ڈاکہ ڈالا ہے اور فلاں بندے کو مار دیا، پتہ ہے، لیکن ایک چوری ایسی ہوئی راتوں رات اس بندے کو مارا گیا اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے مارنے والا کون ہے۔ ایک پتہ ہے ہمیں مارنے والا کہ سب کے سامنے مارا، یا تو اس نے گلی میں سب کے سامنے اسے مارا، پتہ ہے نا سب کو کہ فلاں بندے نے مارا ہے۔ یہ کون سا کام ہے؟ فعل معروف۔ کون سا کام ہے یہ؟ فعل معروف۔ اور دوسرا کام ایسا ہوتا ہے جس کا کرنے والا پتہ نہیں ہوتا، ہوا تو ہے کام لیکن کس نے کیا پتہ ہی نہیں ہے۔ گھر کے اندر ہم آئے، سارے کام ہوئے پڑے، کس نے کیے پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک کام ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کون بندہ کر رہا ہے، لیکن ایک کام ایسا ہوتا ہے جس کا کرنے والے کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس کام کرنے والے کو ہم کیا بولیں گے؟ فعل مجہول۔ فعل مجہول کیا کہیں گے؟ فعل مجہول۔ فعل معروف کسے کہیں گے؟ جس میں کام کرنے والے کا پتہ ہو، اور جس کام کے اندر کام کرنے والا پتہ نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ فعل مجہول۔ یہ دو چیزیں یاد رہیں گی کل میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ فعل کون سا کہلاتا ہے جس کے اندر ہمیں کام کرنے والے کا پتہ ہوتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ فعل معروف۔ فعل معروف آسان ہے جواب، یہ مشکل ہے؟ اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کل کہ کام تو ہوا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کس نے کیا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ فعل مجہول۔ یہ جواب دینا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، آسان ہے۔ یہ لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پڑھ رہے ہیں اسے، اب اچھی طرح سے سکون سے یاد کر کے آئیں گے، کل سنا دیں گے۔ اچھا، آخری بات یہ کہہ رہے ہیں اپنی تمہید کے اندر شاہ صاحب تقویت الایمان کے اندر کہ ہم نے اس رسالے میں چند آیتیں اور حدیثیں جن میں توحید اور اتباع سنت کا بیان ہے۔ اچھا، یہ کتاب کس چیز کے اوپر مبنی ہے؟ توحید کے اوپر۔ بات سمجھیں، آپ نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھا ہے نا آپ نے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو اکیلا ماننا، پہلا کلمہ توحید۔ توحید مانے اکیلا ماننا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے اکیلا مانا ہے، اور توحید کسے کہتے ہیں؟ یہ توحید کے اوپر ہے کتاب ساری۔ اس میں کس کے اوپر بات ہوگی؟ توحید کے اوپر بات ہوگی، اور دوسری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات ہوگی۔ دو چیزیں اس کے اندر، حدیثیں بیان ہوں گی اور آیتیں پیش ہوں گی۔ ان حدیثوں کے اندر کیا بیان ہوگا؟ توحید بیان ہوگی اور اتباع سنت کا بیان ہے، اور شرک و بدعت کی برائی ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہمارے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر ہو رہے ہیں اور وہ شرک ہیں؟ تو اس کتاب کے اندر ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ شرک کے کام کون کون سے ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ اچھی کتاب۔ ہاں، اس کے اندر ہمیں بدعت کا پتہ چلے گا، بدعت کون کون سی ہوتی ہے، کون کون سے کام بدعت کے اندر آتے ہیں، تو سارے کام ہمیں پتہ چلیں گے، اور ان کی برائیوں کا ہمیں پتہ چلے گا۔ جمع کر دی ہیں جن کا ترجمہ شگفتہ ہوگا، بالکل بہترین اچھے انداز میں، اور سلیس اردو میں کر دیا گیا ہے، یعنی اردو کے مطابق اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور ان پر مختصر نوٹ بھی وضاحت کے لیے دے دیے گئے ہیں۔ یعنی ہر چیز کے بعد قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک نہ کرو، شرک کے بتوں کی پوجا نہ کرو، تو اس کی تھوڑی سی سمجھانی، تھوڑی سی وضاحت آپ کو دیں گے، سمجھائیں گے آپ کو، تاکہ ہر خاص اور عام اس سے فائدہ اٹھا سکے۔
اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے سیدھی راہ پر لے آئے، اللہ کرے ہمارے یہ کام ہماری اخروی نجات کا سبب بن جائے، آمین۔ اخروی کسے کہتے ہیں؟ آخرت۔ اور دنیاوی کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا کے کام ہوتے ہیں نا، ہم اسے کہتے ہیں دنیاوی کام۔ اور اخروی کسے کہتے ہیں؟ آخرت۔ تاکہ یہ ہمارا کام کیا ہو جائے؟ آخرت کا نجات کا سبب بن جائے، آمین۔ اس کا نام تقویت الایمان، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تقویت الایمان ہے۔ اس میں 2 باب ہیں، 2 باب۔ باب مانے باب مانے ابھی تو پڑھایا تھا آپ کو میں نے۔ باب مانے دروازہ ہوتا ہے نا، اور دروازہ کہاں لگا ہوا ہوتا ہے؟ کمرے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک کمرہ یہ ہو گیا، دوسرا کمرہ وہ ہو گیا، اس میں بھی دروازہ ہے، اس میں بھی دروازہ ہے۔ اس میں توحید کی باتیں ہوں گی، اور اس میں کون سی باتیں ہوں گی؟ سنت کی۔ نہیں آیا بات؟ نہیں آئی بات سمجھ؟ باب کسے کہتے ہیں؟ بولتے نہیں ہیں آپ لوگ، بولا کریں نا۔ تو دروازہ کمرے کے اندر ہوتا ہے نا، اس کمرے کے اندر ہم توحید کی باتیں کریں گے، اور اس کمرے کے اندر اس کی باتیں کریں گے سنت کی۔ اس کتاب میں 2 جز ہیں، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر توحید کی باتیں، اور دوسرے حصے میں کیا ہے؟ سنت کی باتیں۔ اب سمجھ گئے؟ پہلے باب میں توحید کا بیان ہے اور شرک کی برائی ہے، اور دوسرے باب میں اتباع سنت کا بیان ہے اور بدعت کی برائی ہے، ٹھیک ہے؟ کل ایسا کریں کہ یہ پورا کا پورا تمہید یاد کر کے آئیں گے، پیج نمبر 28 سے لے کر پیج نمبر 31 تک۔ ایک کتاب ہے نا یہ، آپ اسے ابھی پڑھ لیں، کلاس ہم نے آف کر دی، ایک دفعہ آپ پڑھ لیں اسے۔ وعلیکم السلام۔